الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج 31 دسمبر ہے اور چند گھنٹوں کے بعد پھر 1 جنوری شروع ہو جائے گی اور اس طرح سے 2021 ختم ہوگا اور 2022 عیسوی شروع ہو جائے گا. اللہ کو، اس کے پیغمبروں کو اور قیامت کے دن کو بھول کر، فراموش کر کر اور باغیانہ زندگی اختیار کر کے دنیا کی قوموں نے آج جو ترقی کی ہے اور جو اسباب اور وسائل، عیش و عشرت کے سامان جمع کیے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلچر کے نام پر اور آرٹ کے نام پر نئے نئے تہوار اور نئے نئے جشن کے سامان انہوں نے بنائے ہیں اور عیش اور مستی کا ایسا طوفان، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ طوفان بدتمیزی، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب، اس کی ناراضگی بس آیا ہی چاہتی ہے یا آ چکی ہے. جو نئے تہوار اور نئے جشن ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو 31 دسمبر کی رات میں اور 1 جنوری کے شروع ہونے پر رات کے 12 بجے دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیک کاٹتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، موسیقی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، لائٹنگ اور پٹاخے پھوڑتے ہیں. اگرچہ کہ یہ ساری چیزیں جو آج کی رات میں کی جاتی ہے، یہ انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے، لیکن بھلا وہ قومیں جو قرآن کریم کو ہی نہیں مانتی، وہ قومیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتی، وہ قومیں جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتی
تو وہ بھلا کسی مولوی کی بات کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ اور ان سے آج کچھ کہنا بھی نہیں ہے، کہنا تو ان لوگوں سے ہی جو دین اسلام کے پیروکار ہیں، کیونکہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو جشن اور جو تہوار پہلے کسی زمانے میں صرف عیسائی منایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کی بنیاد پر وہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا جو العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں گستاخانہ عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے ان کو جنم دیا تھا 25 دسمبر کو۔ وہ اس موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، مختلف تقریبیں رکھتے ہیں، اور اس کا سلسلہ دھیرے دھیرے 31 دسمبر تک چلا گیا، اور پھر وہ نئے سال کے جشن میں منتقل ہو گیا۔ پہلے صرف عیسائی منایا کرتے تھے نئے سال کا جشن، پھر بعد میں دیگر اور بے دین، خدا بیزار، مذہب بیزار اور آوارہ اور بے حیا قسم کے لوگوں نے پھر اس میں جڑ کر اب اس کو ایک عالمی دن بنا دیا ہے، اور عالمی پیمانے پر یہ خرابی انجام دی جاتی ہے۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ لوگ 31 دسمبر کی 12 بجنے سے پہلے سارے انتظامات کر کے رکھتے ہیں، اور پھر 11:59 تک ایک دم بخود ہو کر رکے رہتے ہیں، اور جیسے ہی سیکنڈ کا کاٹا پھر آگے بڑھتا ہے، 1 سیکنڈ آگے بڑھتا ہے اور 12 بجتے ہیں، تو 12 بجتے ہی یہ طوفان شروع ہو جاتا ہے اور یہ خوشی کی شادیانے بجاتے ہیں۔ بھلا یہ 1 سیکنڈ جو پہلے والا حال تھا، اس حال میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ ان کو اتنی خوشی محسوس ہوئی؟ یہ بھلا کون سی خوشی کا موقع ہے؟ 1 سیکنڈ پہلے جو دنیا تھی، 1 سیکنڈ کے بعد میں کیا وہ دنیا بدل گئی، یا ان کو کچھ ایسی چیزیں مل گئی جس کی وجہ سے وہ خوشی منا رہے ہو؟ خبریں یہ ہیں اور سننے میں یہ آتا ہے کہ اب مسلمان بھی، بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور کچھ بزرگ قسم کے ایسے احباب بھی جو ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، تو وہ لوگ بھی ہیپی نیو ایئر کے نام سے خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہیپی نیو ایئر کے میسج، ویڈیو، آڈیو سوشل میڈیا پر اور مل جل کر ایک دوسرے کو مبارکبادی کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ بھلا ایک مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ایک زندگی مقرر کی ہے، اور قیامت کا دن اللہ کے یہاں اس کے علم میں مقرر ہے، اور جیسے ہی 1 سال پورا ہوتا ہے تو دنیا اپنی فنا کے گھاٹ اترنے کے لیے اور تباہ اور برباد ہونے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے، یعنی قیامت کے قریب ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہو کہ ہم سیدھا سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، پھر وہ خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جیسے ہی سال گزرتا ہے تو اس کی زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی موت کا وقت اللہ کے یہاں مقرر
اور کب آئے گی، کس طرح سے آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ سواری پر سوار ہوتے ہیں کسی فنکشن، شادی یا پھر اپنی ضرورت سے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ موت کی سواری پر بیٹھے ہیں۔ زندگی کا سورج کس کا کب غروب ہو بتا نہیں سکتے۔ سال اور دن گزرتے ہیں تو ہم لوگ موت کے قریب ہوتے چلتے ہیں، اور ہم اپنی قیامت قائم ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اور ہماری سوچ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے، تو پھر نیا سال جب آئے گا تو نیا سال آنے کے بعد کیا ہم جشن منا سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کی غیرت کے خلاف بھی ہے کہ صاحب جن لوگوں نے اپنا اس کو شیوا بنایا، اپنا جشن کا دن بنایا اور اپنا مذہبی یا اپنا سماجی اور قومی شعار بنایا، فاسقوں نے، فاجروں نے اور کافروں نے، مشرکوں نے، تو اب وہ اپنے ایک تہوار اور خوشی کا موقع ان کا ہے، وہ اس کو منا رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ اس کے نہ دین کا اس سے کچھ لینا دینا، نہ ان کی دنیا کا کچھ اس سے لینا دینا، نہ دین کا فائدہ اس میں، نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، اور چلے بس ان کے رنگ میں رنگنے اور ان کے جیسے دکھنے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پلتا بڑھتا ہے، مسلم معاشرے اور سماج میں رہتا ہے، اور پھر اپنے سورسز، اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنی صلاحیت اور وقت ڈال کر اس فضول کام میں اپنے وقت کو لگاتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے مسلمانوں کے خوشی کے موقع ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو اور بڑی پاکیزگی، شائستگی کے ساتھ مسلمان اپنے خوشی کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہو، اور کوئی غیر مسلم جس طرح سے ہم نے ان کے تہوار کو اور ان کے جشن کو قبول کر لیا ہے اور عمل میں لاتے ہیں، ایسا وہ بھی ہمارے تہوار اور جشن کے اوپر خوش ہوتے ہو، پھر کہاں گئی ہماری غیرت؟ یہ تو سراسر اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا دین، اپنے ایمان کو پس پشت ڈال کر دوسری قوموں کی نقالی کرنا ہے اور دوسری قوموں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور دین اسلام اس معاملے میں بڑا غیرت مند ہے، بڑا حساس ہے۔ آپ احکامات کو دیکھیے، جب احکامات عبادت کے لائن کے بھی آئیں تو اس وقت میں حکم دیا گیا کہ سحری تاخیر سے کرو، افطار جلدی کرو، یعنی وقت ہونے پر۔ کیوں؟ تو وجہ یہی بتائی کہ یہودی جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ بہت جلدی سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور افطار کرنے میں وہ بڑی تاخیر کرتے اور بتاتے ہیں کہ ہم بہت احتیاط پر عمل کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی مشابہت کو گوارا نہیں کیا۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عاشورہ کے دن یہودی عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور اس دن روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنی مونچھوں کو پست کرو، یعنی کہ اس زمانے میں مشرکین مونچھیں رکھا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے یہ فرمایا، خالف الیہود والنصارى، کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، تمہاری آئیڈینٹی الگ ہونی چاہیے، ان کے جیسے تم نے نظر نہیں آنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کے جیسے مت دکھو اور کافروں کے جیسے مت بن جاؤ۔
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ جو اللہ کو بھول گئے ہیں تم ان کے جیسے کیوں بنتے ہو؟ تم ان کے جیسے بالکل مت بنو، بلکہ ہم دوسری قوموں کی نقالی تو کیا، دوسری قوموں کے پورے نقش قدم پہ تو کیا، ان کی طرف مائل بھی ہونے کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ تم ذرا بھی مت جھکو، ذرا بھی مت میل رکھو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ آج ایک مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو جاننے کے باوجود یا نہیں جاننے کی وجہ سے جو آج وہ دوسری قوموں کی نقل کرتے ہوئے اس طرح کے سیلیبریشن جو نئے سال کے موقع پر ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو فنکشن اور پروگرام، تو اس میں وہ ان لوگوں کے ہمنوا بن کر اس طرح کے طور طریقے اور مبارکبادیاں شروع کر بیٹھا ہے۔ بتاؤ، حضور کے زمانے میں بھی سال آتے اور جاتے رہتے تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے سال کی شروع میں مبارکبادیں دی ہے؟ صحابہ نے نہیں دی، تابعین نے نہیں دی۔ کیا ان کے پاس سال نہیں گزرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کی؟ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ جو جنوری اور فروری اور یہ مہینے ہیں جس کو سن عیسوی ہم کہتے ہیں، تو یہ تو عیسائیوں کا ایجاد کردہ کیلنڈر ہے، عیسوی سن کا کیلنڈر، اور ان کی مذہبی شناخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ کہ آج ہماری بھی ضرورت بن گیا ہے، اس کے استعمال میں منع نہیں ہے، لیکن در حقیقت اسلامی سن وہ سن ہجری ہے اور اس کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں بھی حضور نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے کبھی ایک دوسرے کی مبارکباد نہیں دی۔ ہاں، دعا کر لیا کرتے تھے، اس حد تک کی گنجائش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب دیکھ رہا ہے کہ دوسری قومیں اس طرح سے جشن میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس طرح سے فحاشی ہو رہی ہے، اس طرح کی آوارگی ہو رہی ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام ہو رہے ہیں، تو پھر مسلمان نے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آسان سا سیدھا سا جواب تو یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ جب سرکار نے کوئی جشن نہیں منایا، سرکار نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا لغو عمل اور فضول کام، بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ من حسن اسلام المرء، کہ کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے بچے۔ تو ہمارے لیے تو ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، جس کو آدمی پسند کرتا ہے۔ بچے بھی ہوں گے نا چھوٹے چھوٹے، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا کہ وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو وہ اپنے لیے نمونہ بناتا ہے۔ بچہ گھر میں ہوگا تو گھر کے اندر ہی رہتا ہے، تو اب گھر میں جن لوگوں کو دیکھتا ہے ان میں جو اس کو پسند ہوں گے وہ ان کو کاپی کرنے لگے گا، ان کو وہ اپنا نمونہ بنائے گا۔ بستی میں پھر جب باہر نکلے گا تو جو دوستانے اس کے بنیں گے ان میں جو بچہ اس کو پسند ہوگا پھر وہ اس کو اپنا ایسا نمونہ بنائے گا کہ گھر میں اب آ کر ضد کرے گا اس کے جیسی سائیکل چاہیے، اس کے جیسا بیگ چاہیے، اس کے جیسا میرے کو یونیفارم چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو وہ فالو کرنے لگتا ہے اور اس کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے۔ اسی طرح سے جب بڑا ہوتا ہے تو جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ نہ بن جاؤں۔
میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نظر میں اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہ ہو. اور جب یہ اصول ہے کہ آدمی جس کو پسند کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اس کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے، تو بتاؤ اگر آج مسلمان اپنے مختلف گوشوں میں اور موقعوں پر اگر یہ کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں، بے دینوں اور ملحدوں کو اپنے لیے نمونہ بنا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قبلے کو ہٹا رہا ہے. ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اپنی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے. سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان نے اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہی ختم کر دیا. اس کو اپنے اسلام پر اور اسلامی تہذیب اور کلچر اور طور طریقے پر جو فخر ہونا چاہیے تھا وہی فخر اس کا ختم ہو گیا. اسی وجہ سے وہ دوسروں کے طریقوں کو اپناتے چلا جا رہا ہے. صرف یہ 31 کی نائٹ نہیں ہے، 31 دسمبر کی، دوسرے بھی موقع ہم دیکھیے کہ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو شادی کتنی پاکیزگی والے طریقے پر، شائستہ طریقے پر اور خطبہ نکاح کے ساتھ اور کتنے بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ نکاح منعقد کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اب یہ مسلمان بندہ، مسلمان بندی، اب ان کا سال پورا ہوتا ہے تو اب دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی مسلمان نکاحی جوڑے، بیاہی جوڑے یہ بھی اب اینیورسری کی وہ تقریبیں کر رہے ہیں یا شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں. گھر میں ہدیے تحفے لے کر آئیں گے، کچھ نہ کچھ کیک بھی لائیں گے، کبھی کچھ اور دوسرے طریقے. یعنی کہ جو دوسری قومیں ہیں، جن قوموں کے پاس صرف نمائش ہے، دکھاوا ہے اور وہ دنیا کے اندر ایسے پس گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں اور اپنی عیاشی میں اور اپنی خود غرضیوں میں کہ انہوں نے انسانوں کے حقوق ادا کرنا بند کر دیا ہے. ان کے پاس اب ڈیز رکھے ہوئے ہیں کہ فلان ڈے فلان ڈے فلان ڈے، کہ مدر ڈے، فادر ڈے اور اس طرح کے دن انہوں نے متعین کر لیے کہ اب ماں کے حقوق تو ادا نہیں کر سکتے تو پھر اب ماں کے نام پر ایک دن منانا، ذمہ داری پوری. باپ کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، انہیں اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں تو اب سال میں ایک مرتبہ اب ان کا دن منا لو. اسی طرح سے شادی شدہ لائف میں غیر مسلموں کے پاس شادی شدہ لائف میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور ایک دوسرے کو سال بھر خوش رکھنے جیسے کام ان کے مذہب میں اور ان کے دین میں موجود نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ فارمولہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکے. تو پھر اب وہ جب سال بھر فیل ہو جاتے ہیں تو سال میں ایک دن جب سال پورا ہوتا ہے تو وہ پھر اب شادی کی سالگرہ کی تقریب رکھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ تحفے تحائف کا لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی طبیعت کو خوش کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی شادی کو بچانے کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. ایک مسلمان اس کو اتنا خوبصورت دین، ایسا پاکیزہ دین، حقوق کی رعایت کرنے والا دین اللہ نے دیا کہ ایک خاتون وہ اگر شوہر کی اطاعت، فرمانبرداری اور اس کے منشے کے مطابق زندگی گزارے گھر کی فیملی لائف، اور شوہر بھی اس کے اوپر اتنا مہربان ہو کہ ہر دن اس کی شادی کی سالگرہ والا دن ہو، تو پھر اس کو سال میں ایک دن بڑے اہتمام کے ساتھ مارکیٹ سے کوئی چیز لا کر اس کو دینے کی کیا ضرورت ہوگی، اور بیوی کو اس گھر کے اندر کچھ بہترین کھانا بنا کر اس دن کھلانے کی کیا ضرورت ہوگی. آج کا نوجوان مرد بھی عورت بھی اپنے یہ حقوق اور ذمہ داریوں سے تو بھاگتے ہیں اور پھر دوسرے قوموں کی نقالی میں یہ شادی کی سالگرہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہونا یہ چاہیے کہ چلو اگر کوتاہیاں ہو گئی ہے اور اب سال پورا ہوا ہماری شادی کا، اب یاد آ گئی تاریخ کہ ہماری شادی اتنی تاریخ کو ہوئی تھی، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے کہ اگر میاں بیوی کی لائف اسلامی طرز پر گزری ہے سال بھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور اگر ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوئی ہیں سچی پکی توبہ کر کے اب ایک نئی شروعات کرنی چاہیے. اس کے لیے صرف اس تاریخ کو ہدیہ دینا، کھانا بنانا، برتھ ڈے جیسے کیک کاٹنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. زندگی بھر اس کو ہدیہ تحفہ دیتے رہے، زندگی بھر اس کو آئی لو یو بولتے رہے، زندگی بھر اس کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہے، سب اچھی بات ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہو. لیکن خاص اسی تاریخ کو اگر کیا جائے گا تو نیکی کے بجائے دوسری قوموں کی نکالی کی وجہ سے گناہ ہوگا. ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن نیکی کرنے کے اوپر تیار نہیں. اسی طرح سے جب اولاد ہوتی ہے اور بچہ جب سال بھر کا ہو جاتا ہے تو دوسری قومیں چونکہ ان کو خدا کا بندہ نہیں بناتی اپنے بچوں کو، اور ان کو ایسے اخلاق اور ایسے کردار نہیں دیتی کہ جس کی وجہ سے وہ ان کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھے بڑا ہونے کے بعد، یا پھر وہ اللہ کا نیک اخلاق والا بندہ بن سکے. تو جب وہ یہ تعلیم نہیں دے سکے اور انہوں نے خود غرضی مطلب پرستی کی دنیا میں آخرت فراموشی سکھانا بچوں کو طے کر لیا، آخرت کو بھول کر صرف دنیا ہی کے عیش و مستی کی زندگی کو انہوں نے اپنے بچوں کو اس کا دلدادہ بنانے کا ٹھان لیا، تو انہوں نے پھر سال میں برتھ ڈے منانا شروع کیا. یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بچوں کے ذہن ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ڈیولپ کس معنی میں ہوتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جتنے دن جینے کو مل گئے بہت بڑی نعمت ہے، اب اس کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ اور آخرت کو بھول جاؤ. تو بچپن ہی سے باپ، مسلمان مرد اور عورتیں، ان کو چاہیے تھا کہ ہم کو دوسری قوموں کی نقالی کی ضرورت نہیں. ہم تو بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ہم احادیث پڑھاتے ہیں، ان کو دین اور اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. پھر ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بناوٹی محبت. اصل محبت تو بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو دین اور آخرت، دنیا اور آخرت کا ان کو بہترین آدمی اور بہترین انسان بنائے. تو یہ ذمہ داری پوری کرنا چھوڑ کر آج مسلمان بھی بہت سے دوسری قوموں کی نقالی میں بچوں کے برتھ ڈے منا رہے ہیں، جبکہ ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف بھی ہے کہ صاحب بچے کا 1 سال پورا ہوا، ہمارا لاڈلا، ہماری لاڈلی اب موت کے 1 سال زیادہ قریب ہو گئی، تو کون سا دیوانہ ایسا ہے کہ جس کا معلوم ہو کہ اس کی موت کے قریب یہ جا رہا ہے اور وہ اس کا برتھ ڈے منائے، اس کی خوشیاں منائے. بھائی کوئی بھی آدمی ہو، جیسے ایک کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ آخرت کو نہیں مانتا، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، وہ یہ بھی نہیں مانتا جیسے قرآن بتاتا ہے کہ ہر ایک کی موت کا وقت اٹل ہے، وہ یہ بھی نہیں مانتا. تو پھر اب وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ خوشی منائے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان مانتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی موت کا وقت لکھ کر لے کر آیا ہے، اور یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ویسے ویسے موت کے منہ میں جائے گا. تو پھر اب سال پورا ہونے کے بعد کیا اس کا برتھ ڈے منایا جائے گا؟ دوسری قوموں کی نقالی یہ دین اسلام کے لیے ایسا زہر ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے کار خیر یہ برباد ہو جاتے ہیں. اور دھیرے دھیرے آدمی اسلام کے دائرے سے نکلتے نکلتے وہ جن قوموں کی نقالی کر رہا ہے اس میں جا کے شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے اوپر روک لگانے کی ضرورت ہے. تو بھائیوں دوستوں، میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارا جو رول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو دوسروں کی نقالی والے کاموں سے بچانے کی کوشش کریں. ان کی نقالی کے اوپر اگر ہم خوش ہو رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس بات پر راضی ہو رہے ہیں کہ یہ جا کر اب انہی قوم میں شامل ہو جائے. آج تھوڑا ہوا، کل اس سے زیادہ ہوگا. یہ نسل کم کر رہی ہے، آنے والی نسل اس سے زیادہ کرے گی، اور اس طرح سے جا کر یہ ارتداد کی طرف دوسری قوموں کے نقالی میں دوسری قوموں کی طرح سے بننے والی چیز ہو جائے گی. دین اسلام نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت سرکار ہیں، سرکار کو فالو کرنے والے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں. اب ہمارے ہر خوشی اور غم
غمی کے موقع پر ہم لوگ ان کو فالو کریں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور دوسری قوموں کی نقالی سے بچیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس کو ایسے سمجھو کہ نیا سال آیا، ہماری شادی کی سالگرہ ہے، سال پورا ہوا، ہمارے بچے کا سال پورا ہوا۔ اب ایسے وقت میں ہم لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین اور سچے پکے مسلمانوں والے طریقے کو اپنایا، ہم نے غیر مسلموں کے طریقے کو نہیں اپنایا، تو بہت ساری خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں سچے پکے مسلمانوں کے بیچ کھڑا فرمائیں گے، صحابہ تابعین کے بیچ کھڑا فرمائیں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم نے تھوڑی سی بھی للچاہٹ رکھی اور تھوڑا سا بھی جھکاؤ رکھا دوسری قوموں کی طرف، فاسقوں، فاجروں، کفار اور مشرکین کی طرف، اور ہم نے نیک لوگوں کے طریقے کو چھوڑ کر اب ہم نے اگر سال پورا ہو رہا ہے تب اسی طرح سے پیدائش بچوں کی سالگرہ کے موقع پر اور ہماری شادیوں کے اینیورسری کے موقع پر اگر ہم نے ان لوگوں کی نقالی کی جو کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، بے دین ہیں، خدا بیزار ہیں، آخرت فراموش کرنے والے ہیں، بہت ساری خوبیاں ہمارے اندر ہونے کے باوجود بھی ڈر اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں مسلمانوں کی صف سے نکالا جائے اور ان کی صف میں شامل کر دیا جائے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے طریقوں پر چلے۔ تو ہم لوگوں نے اس سے بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہیے، اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کو اس لعنت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔